سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آغاز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمام کی تمام خوبیاں، تمام کی تمام بھلائیاں، تمام کی تمام ایسی صفات وہ ساری کی ساری ایک ہی ذات کے لائق ہیں، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، جو ہر خوبی کو، ہر کمال کو اور ہر حسن کو پورے طریقے سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس ایک جملے پر الحمدللہ پر حمد ہم کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تعریف کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ بہت وسیع ہے، اگر میں اس گہرائی میں جاؤں گا کہ حمد اور ثنا اس میں فرق کیا ہوتا ہے، پھر بہت آگے بات چلی جائے گی۔ سر دست ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ حمد کی اقسام کتنی ہیں۔ ائمہ مفسرین حمد کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ حمد کون کون سی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے حمد زبان سے، جسے حمد قولی کہا جاتا ہے، کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی زبانی اپنی تعریف فرمائی ہے، یہ حمد قولی ہے۔ دوسری ہے حمد فعلی، اپنے افعال کے ذریعے سے اپنے بدن سے نیک اعمال کرنا، یہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ تیسرا حمد حالی، کہ آپ کا جو ظاہر حال ہے، ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ علمی اور عملی کمالات سے متصف ہونا، کہ آپ کا جو ظاہری حال ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہو۔ ہم اس کو تھوڑا سا اور مزید پھیلائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اگر کسی کو مال دنیا سے نوازا ہو تو وہ اس کے اوپر نظر آنا چاہیے، وہ علم کی دولت ہو اس کو عمل سے مزین کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس دنیا کی دولت ہو تو اس کو بھی نظر آنا چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا۔ بلکہ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری جوتی اچھی ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو چھپانا اور لوگوں کو اپنے سے کمتر جاننا۔ اگر کوئی اس نیت سے کپڑے پہنتا ہے اچھے، اس نیت سے جوتی اچھی پہنتا ہے کہ میں لوگوں پر اپنا روب جھاڑوں، تو وہ تو غرور اور تکبر کے، ریا کے ضمن میں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے دیا، کیونکہ آپ دیکھیں گے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو روپیہ پیسے کے اعتبار سے بے بہا اللہ نے نوازا ہوا ہے، لیکن ظاہری طور پہ آپ کپڑے دیکھیں گے ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے، ان کا طرز جو رہن سہن کا انداز ہے وہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ معاشرے کا ایک عام آدمی اس سے بھی گیا گزرا انداز ہوگا۔ تو جو آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے، شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نعمت آپ کے اوپر نظر آنی چاہیے، وہ نعمت آپ کے اوپر، تبھی اس کا شکر ادا ہوگا نا۔ ہر نعمت کا ایک شکر ہے۔ علم کا شکر کا کرنے کا ادا طریقہ یہ کہ اس علم پر عمل کیا جائے۔ آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس دولت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جہاں اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حسین انداز اپنایا، فرمایا تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پہ حق ہے۔ یہ سارے جو حقوق ہیں، ہم اکیلے تنہا نہیں اس دنیا میں آئے، یہ سارے معاملات، اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، بیوی کے لیے اس کے شوہر کا بھی اس پہ حق ہے، پھر تمہارے پاس مہمان آ جاتا ہے تو اس مہمان کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو یہ شکر ادا کرنے کے پھر طریقے ہیں۔
قولی ہو گیا، فعلی ہو گیا، حالی ہو گیا، عرفی، کہ آپ جو حمد کر رہے ہیں وہ ظاہراً بھی ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو بھی اس میں تعظیم نظر آئے، عرف کے اعتبار سے بھی وہ حمد ہو، معاشرے میں بھی اس کو حمد مانا جائے۔ تو یہ ساری کی ساری ہیں، زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، اپنا ظاہری حال بھی شکر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہیں یہ خبر دی گئی کہ تمہارا جو جہازوں پر، 2 جہازوں پر سامان آ رہا تھا، وہ دونوں جہاز ڈوب گئے۔ وہ بزرگ کچھ لمحے توقف کر کے کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر ملی کہ نہیں وہ آپ کا سامان نہیں تھا، کسی اور کا جہاز ڈوبا، تمہارا سامان صحیح سالم ہے، تمہارے جہاز پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے پھر توقف کیا، پھر کہا الحمدللہ۔ سائل نے سوال کیا جی 2 متضاد خبریں آپ نے سنی، نقصان کی خبر سنی تب بھی الحمدللہ، خوشی کی خبر سنی تب بھی الحمدللہ۔ وہ بزرگ فرمانے لگے جب میرا نقصان ہوا میں نے دل میں دیکھا کہ اس نقصان کی وجہ سے کہیں اللہ اور میرا تعلق کہیں کمزور تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ کے لیے میرے دل میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ نہیں، میرے دل کی تار اسی طرح اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، اس کے ذکر سے جڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سامان کی کیا بات ہے، مال دنیا کی کیا اوقات ہے، آنی جانی چیز ہے، پھر آ جائے گی، ایمان سلامت۔ اور جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرا مال نہیں ڈوبا، میرا مال اسی طرح ہے، تو پھر میں نے دل میں دیکھا کہیں دنیا کے مال کے آ جانے کے سبب میرے دل میں غرور، تکبر، ریا، اللہ سے دوری تو نہیں ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت واصف علیہ الرحمہ نے بڑی کمال کی ایک بات کہی کہ اگر مصیبتیں اللہ کے قریب کر دیں تو وہ رحمت ہے، اگر مصیبتیں اللہ کے قریب کر دیں تو وہ رحمت ہے، لیکن اگر مصیبت اللہ سے دور کر دے تو دوہرا عذاب ہے، ایک اللہ سے دور، دوسرا مصیبت میں۔ تو اگر مال اللہ کے قریب کر دے تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں ہے، تو دوہرا اللہ کی طرف سے انعام ہو جائے گا کہ دنیا میں خوشحالی بھی میسر ہے، اللہ کا قرب بھی میسر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں دنیا کی خوشحالی بھی عطا کر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا قرب بھی عطا کر۔ تو حمد، اور اس پر بات مکمل کرتے ہیں، آپ ہی اندازہ لگائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیری ایسی ثنا جو تو نے خود کی ہے کوئی نہیں کر سکا، تیری وہ ثنا، تیری وہ تعریف جیسی تو کر رہا ہے ایسی کوئی نہیں کر سکا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کو علم ہے، اللہ کو یہ پتہ تھا میرے بندے میری تعریف نہیں بیان کر سکتے، اس لیے اللہ نے ہم پہ کرم کر کے فرمایا الحمدللہ، تم میری تعریف ایسے کرو، تم میری تعریف ایسے کرو، تم کہو الحمدللہ۔ یہ تعریف بھی اس نے سکھائی، اس لیے جیسی اس نے تعریف سکھائی، جیسی اس نے اپنی ذات کی تعریف کی ہے، لا احصی ثناء علیک، اے باری تعالیٰ تیری ایسی ثنا کوئی نہیں کر سکتا جیسی تو نے کی ہے اپنی۔ تو یہ الحمدللہ معمولی سا جملہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ایسی حمد ہے جیسی ہم نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ہمیں حمد بھی خود سکھا دی۔ کیسا کمال کا، اس سے ایک بات نکلی، وہ کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو، شکر کا طریقہ بھی خود سکھاتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ ہمیں وہ کام کرنے کا طریقہ بھی ہمیں خود سکھاتا ہے، تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں کام کہنے کا حکم فرما کے ہمیں کام کرنے کا طریقہ بھی خود بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے کیے ہوئے کو کبھی رد نہیں کروں گا، تمہارے کیے ہوئے کو رد نہیں کروں گا، جو کام کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر حالت میں حمد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔